بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا جہاں زیب اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے رانا بشارت علی خان صاحب سے۔ رانا بشارت علی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ برطانیہ کے شہر برسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا تعلق آبائی جو قصبہ ہے وہ کمالیہ ہے۔ ان سے ڈیٹیل میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے یہاں پہ سوشل ورک شروع کیا، پاکستان سے میں بھی سیاست کرتے آ رہے تھے، یہاں بھی آ کے سیاست کی، پھر ان کے دل میں ہیومن رائٹس کا درد جاگا، انہوں نے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی، اور اب ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ پوری دنیا گھومنا اور ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے آبزرو کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ آئیے آپ کو اپنے آج کے مہمان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم رانا۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اچھا الحمدللہ۔ رانا صاحب، آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کی لائف سٹوری کے اوپر ہے، تو آپ تو شروع سے پہلے تعارف کروائیے کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پروان چڑھے، اس کے بعد جو سیاست آپ نے شروع کی یا جو ہیومن رائٹس کا کام شروع کیا وہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میری پیدائش بالکل ایک کاروباری گھرانے میں ہوئی۔ ہمارا خاندان، پورے کا پورا خاندان سونے کے بزنس میں، سونے کے تاجر ہیں، تو ہمارے خاندان میں سیاست سے کسی کا بھی نزدیک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری پیدائش 12 ربیع الاول 20 فروری 1978 کو، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں اسی دن پیدا ہوں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ تو میں 7 بہنوں کا ہم 2 بھائی ہیں، تو بچپن سے ہی میرا ایک نک نیم ہوتا تھا۔ پاکستان کے بڑے مشہور پہلوان ہوتے تھے، جارا پہلوان، ان کے نام سے میرا نام تھا، مجھے بھی جارا فیملی میں کہتے تھے، اور وہ انہی کے نسبت سے دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے شہر غلہ منڈی کے قریب وہ اور نوکی کی پہلوان کی کشتی ہوئی تھی، تو وہ مجھے نام جب پکارا جاتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے اپنا نام بشارت زیادہ اچھا لگتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ جب مجھے کوئی جارا بلاتا ہے تو اس میں رسپیکٹ کا عنصر بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا، تو اگر میرے بزرگ یا میرے محلے دار مجھے اس نام سے بلاتے تھے تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں تھا۔ کیا آپ طاقتور تھے، کافی پہلوان ٹائپ تھے، کیوں نام پڑ گیا ایسے؟ نہیں، وہ اصل میں جارا پہلوان ہمارے علاقے میں آیا تھا کشتی کرنے، تو میرے والد صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے، میرے والد صاحب کو کشتیاں پسند تھیں، تو انہوں نے میرا ہاتھ ملوایا جارے پہلوان سے، تو جارے نے میرا نام رکھ دیا کہ تو بھی جارا ہی بنی، تو اس لیے وہ میرا نام چل پڑا۔ لیکن وہ مجھے نام کبھی بھی پسند نہیں تھا، اس لیے نہیں، حالانکہ جارا پہلوان بہت عظیم پہلوان تھے، اس لیے کہ اس کو بلانے میں احترام نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر مجھے یاد ہے 6 کلاس میں تھا، تو جب تک میرا کوئی نام بشارت نہیں بلاتا تھا تو میں پیچھے نہیں دیکھتا تھا۔ اور شروع میں ہی پھر میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے صوفی صفت انسان تھے، مذہب سے بڑا محبت تھی اور عاشق رسول تھے، تو ان کو دیکھ کے جیسے وہ اپنے علاقے میں، خاص طور پہ اپنے خاندان میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو ان سے وہ ہمیں ملا۔ پھر اس طرح میرے بڑے بھائی مبارک علی طاہر، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، ان میں بھی یہ بڑی عادت تھی کہ غریب غربا کی مدد کرنا جتنا ممکن ہو سکتا خاندان میں۔ تو بس پھر شروع سے شوق تھا۔ پھر آپ نے ایک بات دہرائی کہ پہلے سیاست میں تھا، ایکچولی جو میری زندگی کی ابتدا تھی وہ 94-95 میں ایک ہمارے دوستوں کا گروپ تھا، میرا، رانا ویس ظفر صاحب ابھی وہ پرتگال میں ہیں، اور حسن مصطفی صاحب، ہم نے بازوئے مسلم ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی 94 میں۔ آپ امیجن کر لیں کہ ہماری 17 سال کی عمر تھی اس وقت۔ تو پھر ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی مدد کریں، انہیں سلائی مشینیں لے کے دیں، بچوں کو جو ہے پڑھنے کے لیے دیں۔ ہمارا پراپر آفس تھا، ہم رجسٹریشن کے لیے ڈی سی آفس۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے 17 سال پہلی فلاحی تنظیم بنائی؟ میری 78 کی پیدائش ہے اور یہ میں بات 94 کی کر رہا ہوں،
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 سال، شاید 14 یا 15 سال کے تو بعد عوام کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جیسے ابھی لوگ پاکستانی عوام سوال کرتی ہے کہ نواز شریف کے بچے جب انہوں نے یہاں جائیدادیں خریدی وہ 15-16 سال کے تھے، ایسے ہی آپ نے فلاحی تنظیم شروع کی، آپ نے کہا کہ ہم سلائی مشینیں بانٹتے تھے، تو فنڈ کہاں سے آتا تھا؟ اس میں یہ تھی کہ ایک تو جو بلڈنگ تھی وہ میرے والد صاحب کی اپنی تھی، اور پورا وہ آفس تھا 4 دفتروں 4 کمروں کا. اور پھر جو ہماری جو ٹیم تھی وہ سارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ تھے اور ینگ تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سارے وہ دنیا میں ہائی پروفائل پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. تو جو فنڈ تھے وہ والدہ سے، والد سے، بھائی میرے لندن میں ہوتے تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے تو ان سے، اور پھر جو باقی ہمارے باقی کلاس فیلو تھے تو ان سے. کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم بڑے لیول پہ کچھ کر سکیں، لیکن ہمارے جذبے نیک تھے، لیکن وہ پھر زیادہ دیر چل نہیں سکی. یعنی کوئی چندہ وغیرہ پبلکلی نہیں اکٹھا کرتے تھے اپنے گھروں سے یا پاکٹ منی؟ چندے میں رانا صاحب میں ایک بات آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ میری کچھ 26-27 سال کی پولیٹیکلی اور سوشل لائف ہے، اور اسی سال یہ 2019 میں 30 سے زیادہ دفعہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوں، بہت سے ملک گھومے ہیں. آج تک میں نے کسی بھی تحریک کے لیے، چاہے وہ فلسطین کی ہو، برما کے مسلمانوں کی ہو، کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں جانا، کسی سے چندہ نہیں لیا، اپنے ریسورس سے، اپنی انکم سے اس کو سپورٹ کیا. اور نہ ہی میں کسی آرگنائزیشن کا، یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ملازم رہا ہوں، تو یہ چیز اچھا ہوا. ناظرین یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو رانا صاحب نے کہی کہ آج تک انہوں نے جتنا بھی سوشل ورک کیا ہے اس کے لیے چندہ نہیں لیا. ہمارے دیکھیں جو ہماری میجورٹی ہے پاکستانیوں کی، وہ اپنے گھروں میں صوفوں میں بیٹھے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ تو کوئی بندہ یہ شوخی مار ہے، یہ تو اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے کام کر رہا ہے. تو گھر سے نکلنا، دوسرے ملک جانا، کام کرنا، رہنا، کھانا پینا، ظاہر ہے اس پہ کافی لوازمات آپ کو چاہیے، کافی خرچ آتا ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یا تو کوئی جذبہ ہو یا اسے کوئی فائدہ مل رہا ہو. رانا صاحب آپ کے کیس میں کیا ہے، کوئی فائدہ مل رہا ہے آپ کو یا بس جذبہ آپ کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا. اور دوسرا، ہر انسان کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا. میں نے اپنی زندگی میں 3 الیکشن لڑے، 2 برطانیہ سے اور ایک پاکستان سے. ایز اے گروپ لیڈر بھی الیکشن میں حصہ لیا. میں کامیاب نہیں ہوا، بڑا نزدیک جا کے ایک دفعہ 8 ووٹوں سے، ایک دفعہ 82 ووٹوں سے برطانیہ میں الیکشن ہارا. اور برطانیہ کی طرف سے مجھے، لیبر پارٹی کی طرف سے یہ پرومس تھا کہ اگر میں لارنس ہل اور ایسٹرن کی سیٹ جیت گیا ہوں تو میں برسٹل کی تاریخ میں پہلا مسلم لارڈ میئر بنوں گا. اچھا رانا صاحب شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کمالیہ میں آپ پیدا ہوئے. ٹوبا ٹیک سنگھ جی ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. تو آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں سے؟ تعلیم میں یہ کہ میرے والد صاحب کو تعلیم کا بہت شوق تھا. میری ساس سسٹریں ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی ہیں. تو میں 5ویں کلاس تک تو بڑا زبردست اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی کی طرف بہت توجہ تھی. لیکن کیونکہ شروع سے جذبہ تھا عوام کی خدمت کرنے کا، تو اسٹوڈنٹ بہت اچھا تھا. لیکن میری جو انرجی تھی اور جو میری توانائی تھی وہ ایجوکیشن سے ہٹ کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر کی طرف چلی گئی. یعنی جو رجحان تھا آپ کا وہ اس طرف شروع سے ہی اس طرف تھا. مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں ابھی نہیں گیا تھا تو میں اسکول میں تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کمالیہ میں. تو میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا تحصیل پریزیڈنٹ بن گیا تھا. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کالج میں جاتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں کے ونگ کو جوائن کرتے ہیں. لیکن میں کالج جانے سے پہلے ہی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پاکستان تحصیل کمالیہ کا پریزیڈنٹ بن گیا. اور جب میں کالج میں گیا، میں کبھی بھی کالج پریزیڈنٹ نہیں رہا. جب میں کالج میں پہنچا ہوں تو میں ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا. اور میری گریجویشن ایف اے ہونے سے پہلے میں فیصل آباد ڈویژن میں چلا گیا تھا. شروع سے پولیٹکس میں رہے، اسکاؤٹس ایکسرسائز میں رہے، مارشل آرٹس میں میں نے براؤن بیلٹ حاصل کی. پھر میں باڈی بلڈنگ میں رہا، پھر قائد اعظم اسکاؤٹ کا ایوارڈ بھی جیتا. اچھا اس کے بعد پھر وہ گریجویشن گورنمنٹ پی ایس ٹی کالج سے کی. تو اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ ونگ میں ہی رہے ہیں مختلف. تو تعلیم ایک ہمیشہ ضروری ہے، تعلیم کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی.
لیکن یہ پولیٹکس ساری عمر ساتھ چلتی رہی. پھر پرویز یہ تو ہوئی آپ نے بتایا کہ جیسے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, سیاست کے میدان میں عملی قدم آپ نے کب اٹھایا؟ اچھا, عملی قدم بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے میری زندگی کا. 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا انڈیا میں. تو اس وقت ہمارے شہر میں ایک مندر تھا سٹی تھانہ کمالیہ کے سامنے, اور ہمارے علاقے میں کوئی ہندو نہیں تھا, بالکل وہ بیابان جگہ تھی. تو جیسے ادھر بابری مسجد شہید ہوئی تو ادھر ہمارے شہر میں اعلان ہوا کہ اس مندر کو گرا کے بابری مسجد بنانی ہے. تو مجھے یاد ہے ہمارے محلے سے لوگ کلہاڑیاں, ڈنڈے اور وہ جو سبے جو بھی چیزیں ہوتی تھی بلڈنگ مٹیریل کی وہ لے کے گئے. تو میں اپنے محلے داروں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو جب تک وہ مسجد تیار نہیں ہوئی 3-4 دن میں نے اپنی زندگی وہیں سے سٹارٹ کی. اور اچھا, یعنی آپ نے ان کو روکا نہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ تھے, مندر کو توڑ کے مسجد بنائی؟ جی بالکل. ہم تو کیا آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ کسی کے بھی دیکھیں اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے, غلط کو غلط سے تو ٹھیک نہیں کیا جاتا. اگر انہوں نے ہندوؤں نے مسلمانوں کی مذہبی عمارت کو نقصان پہنچایا تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ آپ ہندوؤں کی مذہبی عمارت کو نقصان پہنچائیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ہندو نہیں تھے, وہ کسی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے کسی ایکسرسائز میں نہیں تھی, بالکل ڈیڈ تھی وہاں پہ, تباہ شدہ عمارت تھی. بس ایک پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ کبھی مندر ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ آج وہ مسجد ہے, اور بابری مسجد میں اس دفعہ گیا تھا, میں دیکھ کے آیا ہوں. تو وہ ایک نیک عمل ہے. وہاں پہ چلو ہندوؤں کی عبادت نہیں ہوتی, آج مسلمانوں کی عبادت ہوتی, ایٹ لیسٹ وہ آباد ہے. اس کو ہم نے جانوروں کا گھر بننے یا گندگی یا کوڑے کا گھر بننے سے بچا لیا. رائٹ. اچھا, یہاں سے آپ نے عملی سیاست میں قدم اٹھایا, تو ملک چھوڑنا آپ کو کیوں پڑا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میرے بھائی اور میری فیملی برطانیہ میں تھی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم بالکل کاروباری گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, ہم سونے کے تاجر ہیں. تو میری والدہ, کیونکہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے میں یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, ڈویژن پریزیڈنٹ, میں پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر نائب صدر کی پوسٹ پہ پہنچ گیا. اور کیونکہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی سے میرے ریلیشن شپ تھے, بہت قریب تھا. تو جب پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو میرے پہ سختیاں زیادہ ہو گئی, میں اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکا. تو اس وجہ سے پھر جو میرے پہ سختیاں ہونے لگی, اور کیونکہ میں اپنی فیملی کا مین پلیئر تھا پولیٹکس میں, میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی. تو میری والدہ کی یہ خواہش تھی اور یہ ضد تھی کہ مجھے برطانیہ بھیج دیا جائے, میں اپنے بھائی کو یہاں پہ جوائن کروں. تو مجھے یاد ہے کہ 22 مارچ 2002 کو میں برطانیہ منتقل ہو گیا تھا, اور میری والدہ کی خواہش تھی. ظاہر ہے جی, مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں, کسی کی بھی ماں ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد سیف ہو, ساؤنڈ ہو اور اچھا کاروبار کرے. تو یہاں بھی آ کے پھر آپ نے سیاست اپنی جاری رکھی؟ ہوا یہ کہ بیسیکلی مجھے برطانیہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ میرے بھائی یہاں گولڈ کا بزنس کرتے تھے کہ میں ان کو جوائن کروں. لیکن جو آپ کے اندر کی چاہ ہوتی ہے نا, وہ علاقے یا ملک یا باؤنڈری سے لنک نہیں کرتی, وہ آپ کے دل کے ساتھ ہوتی ہے. پہلے کچھ عرصہ, کچھ ہفتے ہی میں نے بھائی کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹایا, اور انہوں نے بھی محسوس کر لیا, اور مجھے بھی تو پہلے اندازہ تھا کہ میں بزنس کے قابل نہیں ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ لوکل الیکشن ہو رہے تھے, تو لوکل ایم پی جین کاسٹر ہوتی تھی یہاں پہ لیبر پارٹی کی, وہ میرے بھائی سے ملنے آئی. تو بس وہاں سے پھر اپریل میں, مارچ میں پہنچا تھا, تو اپریل کے مہینے میں میری لیبر پارٹی کی میں نے ممبرشپ لے لی, اور مئی میں جا کے میں نے پہلا الیکشن لیبر پارٹی کی طرف سے ہینگروو, ایک برسٹل کا علاقہ, اچھا 2 مہینوں میں ہی آپ نے اچھا, جو ہمیں فیڈ بیک ملا آپ کی فیملی کی طرف سے, تو ان کی انفارمیشن کے مطابق آپ کو یہاں بھیجا گیا تھا سیاست سے جان چھڑانے. جی بالکل ایسی ہے. تو یہاں بھی آ کے آپ نے پھر سیاست چھڑا دی. یہ انفارچونیٹ ہے کہ میری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کی طرح بزنس میں رہوں, لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لیے بنایا جاتا. مجھے ان دنیاوی چیزوں کی کبھی خواہش ہی نہیں رہی. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرے شو روم میں 400 گاڑی ہوتی تھی,
ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں ایک گاڑی بھی نہیں چلاتا ہوں، تو مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہاں پہ پھر آ کے آپ نے بزنس بھی کیا اپنا، کیسے اپنے خرچے اچھا، پورے کرتے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت کم لوگوں کو ایسے بھائی ملتے ہیں۔ وہ بھائی بھی نہیں تھے، وہ ایک والد تھے، ایک میرے گارڈین تھے، انہوں نے میری تمام ضروریات جب تک وہ وفات نہیں پائے تب تک وہ میرے تمام اخراجات برداشت کرتے تھے۔ تو میں نے انہوں نے بھانپ لیا تھا، کیونکہ میں لاڈلا بھی تھا ان کا، بیٹوں کی عمر کے تھا، تو انہوں نے میری سیاست میں ہمیشہ میرا کندھا بنے، لیکن وہ ساتھ دیا، لیکن وہ مجھے چھیڑتے بھی ہوتے تھے کہ یار تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو۔ تو وہ بالکل نان پولیٹیکلی پرسنالٹی تھے، وہ خالص بزنس مین تھے، اور انہوں نے بزنس کے علاوہ زندگی میں پولیٹکس کا انہیں کوئی دیکھیں، سیاست میں تو پیسہ ضائع ہوتا ہے اور پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، تو ایک خاندانی بزنس مین ظاہرہ پیسہ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے، اور بزنس کے حالات جس طرح کے ہیں، پوری دنیا میں ریسیشن ہے، تو بزنس آج کل اس طرح پرانے وقتوں کی طرح اتنے اچھے نہیں رہے، تو پھر بھی آپ کے بھائی نے کبھی آپ کو نہیں روکا کہ آپ کوئی ہاتھ بٹائیں، کوئی کام شروع کریں، فائنینشلی اسٹرانگ ہوں؟ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک نیت والے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا سپورٹ کی، انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مجھے دکانداری میں یا بزنس میں ڈال کر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، تو یہ آج انہی کی مہربانی ہے، میرے والد صاحب کی مہربانی ہے، میری والدہ کی، میری بہنوں کی، میری بیوی کی، بچوں کی، کہ انہوں نے ہمیشہ میرے صحیح میں اور غلط بھانپ کہے کہ بزنس سے بٹھائیں گے، بزنس اٹھائے گا، بزنس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن آئی واز گڈ بزنس مین۔ میں نے جتنا عرصہ تھوڑا موٹا ان کے ساتھ کام کیا تو اچھا کیا۔ تو یہ ہیومن رائٹ کا کہاں سے آپ کے دل میں درد جاگ اٹھا ایک دم، اور آپ نے پھر اس طرف کام کرنا شروع کر دیا؟ میں نے آپ کو بتایا 94 میں جب میری عمر شاید 14-15 سال تھی، تب سے میں ہیومن رائٹس میں زیادہ انوالو تھا، اور اسی چیز کو میں پسند کرتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ پھر برطانیہ آنے کے بعد پھر اسی پولیٹیکلی پارٹی کے ساتھ میری وابستی رہی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ پولیٹیکلی پارٹی وہ ویژن نہیں رکھتی جو میری سوچ ہے، ان کا ٹارگٹ شاید ہوگا ملک کی بہتری، لیکن جس طرح میں چاہتا ہوں ایک باؤنڈری لیس، میں فلسطینی کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کشمیری۔ اچھا، یہ بڑی مزیدار کی بات ہے، ہوا یہ کہ یہاں پہ برسٹل میں ایک فیملی ہے بڑی ایکٹیو ہیں، باجی نہید اور مسٹر ندیم اقبال۔ ان کا ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ فلسطین کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو آپ یہ پہنچیں۔ یہ بڑی پرانی بات ہے۔ تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا کچھ اسٹوڈنٹ ادھر سینسبری کے باہر پلے کارڈ لے کے کھڑے تھے، اور جس میں وہ باجی خود بھی تھیں اور ان کے ہسبینڈ بھی تھے۔ تو جب مجھے وہاں پہ میں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح تو پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ساری عمر پولیٹکس میں رہا ہوں، اگریسو پولیٹیشین رہا ہوں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، خطروں سے کھیلنے کا۔ آپ نے دیکھا یہ تو گوروں کا طریقہ ہے، کام نہیں کرے گا۔ تو میں نے بغیر اجازت، مجھے یاد ہے میں نے ان جتنے بھی وہ اسٹوڈنٹ کھڑے تھے اور پاکستانی کھڑے تھے، میں نے کہا چلے میرے ساتھ، یہاں پہ ہپوڈیوم ہے برسٹل سٹی سینٹر میں، وہ جو کراس لائن ہے جو پورے شہر کو ایک دوسرے کا مرکز جو ہے، اس کو ہم نے 10-12 لوگوں نے، 20 کی لوگ ہوں گے، ہم جا کے وہاں پہ سڑکوں پہ لیٹ گئے اور سڑکیں بلاک کر دی، اور ہمارے پاس کوئی پلے کارڈ نہیں تھا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سڑکیں بلاک کیوں کر کیا رہے ہیں۔ وہ سڈنلی آپ کو پتا ہے یہاں پہ سمجھتے ہیں ڈرنک، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جب پھر پولیس آئی، ہیلی کاپٹر آ گئے، لوکل میڈیا آ گیا، کیونکہ 2 گھنٹے سٹی سینٹر کو بغیر پلاننگ اور مین سٹی سینٹر کو 6 بجے بند کرنا، 5 بجے بند کرنا کسی بھی بڑے ہنگامے سے کم نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے وہاں پہ فلسطین کی بات کی، تو پھر جب میں نے وہاں پہ محسوس کیا کہ فلسطین پہ جب پھر انوالو ہوئے شروع، تو پھر اندازہ ہوا کہ یار یہ کام جو ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا بہتر ہے، کسی پولیٹیکلی پارٹی میں اپنی سیاست ڈھونڈنا۔ تو بس پھر وہیں سے وہ سلسلے شروع ہوئے۔ تو یہ جیسے آپ نے بتایا، ماشاءاللہ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور آپ بہت بڑے لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں برسٹل میں ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی بھی ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس
چیز پہ میں ایک بات کہوں گا کہ برسٹل کی کمیونٹی جو ہے بڑی شاندار ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں. ہم نے جب بھی برسٹل کی کمیونٹی کو بلایا، میں رانا صاحب یہ آپ کے توسط سے پورے برسٹل کی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے ان کو فلسطین کے لیے بلایا. فلسطین برسٹل کی ہسٹری کے سب سے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، آپ بھی وٹنس ہیں. ایون بارش ہو رہی تھی، کوئی 4-5 ہزار بندہ برسٹل ایسٹرن سے نکل کے سٹی سینٹر تک گیا. پھر ہم نے دوبارہ پروٹیسٹ کیا ود ان 1 ویک، پھر 10,000 سے زیادہ لوگ نکلے اور زیادہ بارش ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد جب ہم نے بی بی سی کی بلڈنگ پہ قبضہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو صحیح خبریں دیں، فلسطینیوں کے حق میں بات کریں، تو بھی یہ برسٹل کی کمیونٹی ہے جوک در جوک ہمارے لیے سینڈوچ، پیزے، کھانے، چاول لے کے آتی تھی. اچھا، اس بات کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایلیبریٹ کر دیں، تھوڑا ایکسپلین ڈیٹیل میں کر دیں. آپ نے کہا کہ بی بی سی کی بلڈنگ پہ قبضہ کیا، مطلب اس طرح پاکستان میں پی ٹی وی پہ قبضہ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ویسا نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ جو بی بی سی یہاں پہ فلٹن وائٹ لیڈی روڈ پہ، اس کی جو فرنٹ گارڈن تھا وہاں پہ ہم نے کیمپ لگا دیے. جی، وہاں پہ ہم نے اپنے باتھ روم بنا لیے، ہم نے ٹی وی لگا لیے. تو وہ 2 مہینے سے زیادہ قبضہ رہا. وہیں پہ ہم سوتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، ٹرن بائی ٹرن. لوگ ہمیں کھانا دے کے جاتے تھے، لوگ یعنی آپ نے اپنی پریزنس دی. اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بی بی سی یا کسی بڑے ادارے پر یا ایون چھوٹے ادارے پہ بھی آپ نے قبضہ کر لیا اس بات پہ کہ وہ غلط خبریں بتا رہے ہیں فلسطین کے بارے میں. تو وہ قبضہ آخر پھر وہ کورٹ میں گئے، پھر ہائی کورٹ میں گئے، پھر کورٹ کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد وہ ہم نے ریلیز کیا. لیکن 2 مہینوں میں ہم نے بی بی سی کو اس سٹیج پہ لے آئے تھے کہ وہ فلسطین پہ آزادانہ خبریں دینے. تو آپ کو اریسٹ نہیں کیا کسی نے؟ یہاں پہ تو بڑے قانون سخت. نہیں، ہم قانون کے تحت گئے تھے. اجازت تو نہیں تھی، قبضے کی تو اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہے. ہم نے ان کی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم ان کے گارڈن میں رہے، ان کے اندر عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا. تو جو ہماری لیگل لیمٹ تھی برطانیہ میں رہ کے جو ہم استعمال کر سکتے تھے اس لیمٹ میں رہے. اچھا، آپ نے کس کس کاز کے لیے اب تک کام کیا ہے، آواز اٹھائی ہے؟ کون کون سے جو ایسے جیسے فلسطین ہو گیا، برما ہو گیا، یہ 2 تو میں خود واقف ہوں، اس کے علاوہ اور کون سے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے عراق کی جو جنگ ہوئی تھی 2003 میں، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ یہاں پہ ملین مارچ عراق لندن میں نکلا تھا بہت بڑا. اس ٹیم کا میں حصہ تھا. پھر ایک ٹیم یہاں سے ہیومن شیلڈ بن کے گئی تھی، 126 لوگ جو عراق جانا چاہ رہے تھے کہ وہ پہلے ہم پہ بم برسائیں. میں اس کا بھی حصہ رہا تھا، لیکن ہم پہنچ نہیں سکے وہاں پہ، ترکی سے ہی ہمیں واپس آنا پڑا. تو پھر عراق، پھر اسی طرح افغانستان کے لیے بھی ہم نے آواز بلند کی. پھر اسی طرح سیریا، کشمیر، ابھی یمن. تو جتنا ممکن ہوتا ہے. صرف یہ چیزیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کارٹون بنے پوری دنیا میں، تو برسٹل ہی کے یہ لوگ تھے جن کی آپ بات کر رہے، برسٹل ہی کے وہ لوگ تھے جنہوں نے لندن میں جا کے مظاہرے کیے، برسٹل میں بھی سٹی سینٹر میں مظاہرے کیے. تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فلم بنی تھی، اس کے خلاف میں یورپی پارلیمنٹ میں گیا تھا برسٹل کے ساتھیوں کے ساتھ. اچھا، آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، آپ کسی سیاسی پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ پوزیشن ہولڈر نہیں ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی کے لیے، پوری دنیا میں اس طرح گھومنا، ہیومنٹیرین کاز پہ کام کرنا، یہ بڑا مشکل اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ کو ویزے وغیرہ مل جاتے ہیں کیسے آسانی سے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا نیگیٹو امیج پاکستان کے لیے ہم نے بلڈ اپ کیا ہوا کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. میں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک پاکستانی پاسپورٹ پہ گھوم چکا ہوں اور مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. ناظرین، ایک بہت بڑا انکشاف ہمارے سامنے ہوا ہے. رانا بشارت علی خان صاحب بیٹھے ہیں اور یہ اپنی ہی سٹوری بتا رہے ہیں کہ کتنے ملک آپ نے 100 سے زیادہ ملک پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ گھوم چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ، کوئی سفارش، کوئی اس طرح کا نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں ویزے لگوائے اور آپ نے گھومے. جی، یہ بالکل یہ درست ہے. یہ کہنا غلط کہتے ہیں کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. مجھے کبھی کسی ایئرپورٹ پہ بھی پریشانی نہیں ہوئی انلیس اس سال کے
اس سال میں جو پریشانی ہوئی وہ بھی کسی خاص وجوہات کی وجہ اچھا، اب آپ کا تقریباً 28 سال کی آپ کی سٹرگل ہے جی۔ اب آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ویژن ہے آپ کا؟ دیکھیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم کے لیے، اور میری قوم انسانیت ہے، میں کسی باؤنڈری پہ یقین نہیں رکھتا، میں کسی ملک کے سٹیزن ہونے کی وجہ سے اس سے اٹیچ رہ کے اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں روز قیامت والے دن، دیکھیں، نماز پڑھ کر روزہ رکھ کے حج کر کے تو جنت میں جانا شاید آسان ہو، لیکن کیا ہی نظارہ ہوگا کہ جب روز قیامت والے دن ندا ہوگی کہ وہ گروہ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ عورت کو، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی، تو کیا ہم اس دن کی امید میں بیٹھے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سرخرو ہوں گے اللہ کے ہم نے کہ ہاں دیکھیں رانا صاحب، میں چاہوں میں بھی عالیشان گھر بنا سکتا ہوں جتنا میں سال میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آگے، کیا ویژن ہے آپ کا؟ میرا خواب ہے کہ فلسطین کا بچہ جب اٹھے تو اسے یہ خوف نہ ہو کہ اس کے گھر پہ بم مارا جائے گا۔ فلسطین کا بچہ جب پڑھنے جائے تو اس کے والدین کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ زندہ مردہ گھر کس حالت میں آئے گا۔ آپ کا فوکس صرف فلسطین پہ ہے یا میرا میں اس سال کشمیر کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے، میں سیریا میں ایک یعنی جتنے ہیومینٹیرین کاز ہیں آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آپ فلی اویلیبل ہیں جہاں بھی آواز اٹھانے کا موقع اپنے ذاتی اخراجات پہ میں۔ تو آپ نے جیسے پہلے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جب آپ کے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے زندہ تھے تو آپ کے سارے خرچے اٹھاتے تھے، تو اب تو ظاہر ہے وہ اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، اب آپ کے خرچے کون اٹھاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک چیز بڑی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ سے جب بزنس کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے بڑا تاجر کوئی نہیں۔ یہ تو ایمان ہے مسلمان کا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 10 روپے اللہ کے راستے میں مل جاتے ہیں۔ تو میرا یہ بس ایمان ہے، دیکھ لیں میں ایک بڑی اچھی اور پرستائش زندگی گزارتا ہوں، اور اس سال 2019 میں 39 ٹوٹل ممالک جو ہیں وہ میں نے وزٹ کیے ہیں، جس میں کئی دفعہ 2 دفعہ پاکستان کا ٹرپ ہے، کوئی کافی دفعہ جنیوا جانا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں دنیا کی کوئی شخص، یہ رانا صاحب، کوئی شخص ایک پیسے کی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کبھی ہم نے چندہ دیا یا میں نے کبھی چندہ مانگا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو بہت بڑا انکشاف ہوا ہے ہمارے سامنے۔ رانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک سال میں 39 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں ہیومینٹیرین کاز کے لیے، اور انہوں نے کسی ایک انسان سے چندہ یا اسپانسرشپ حاصل نہیں کی، تو آپ کے کون خرچے برداشت کرتا ہے؟ میں خود کرتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال رہتی ہے، پھر میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی زبردست فیملی دی ہے جنہوں نے تھک ہار کے یہ مان لی ہے کہ میں اس کام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک جذبہ ہے، لیکن آپ کیا بزنس کیا کرتے ہیں، کہاں سے مطلب آپ کو ساری فنڈنگ ہوتی ہے؟ کوئی بیک گراؤنڈ بزنس ہے آپ کا؟ آٹو موبائل انڈسٹری میں انوالو ہوں۔ پھر ہم ایک اور میری ایک بزنس ہے اوشن سولوشن کے نام سے، ہم پراپرٹی انویسٹمنٹ کا بزنس کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہاں پہ ہے؟ یو کے میں ہے، پاکستان میں؟ یو کے اور پاکستان دونوں جگہ، دونوں میں۔ ایک تو پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں اور آٹو موبائل کا، تو وہ بیک اینڈ میں آپ کا چل رہا ہے، کوئی اور اس کو ڈیل کرتا ہے یا آپ بھی اس میں ڈیلی ڈے ٹو ڈے اس میں؟ ڈے ٹو ڈے تو میں نے پچھلے میرے خیال 3 سال سے بزنس کو ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو اب وہ بیک اینڈ پہ چلتا ہے، پارٹنرشپ میں پراپرٹی میں ایسا سیٹ اپ بنا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے کہیں ڈے ٹو ڈے، یعنی آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کا جو بھی لمسم آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے آپ اس پہ گزر، لیکن سود نہیں ہے، پروفٹ ہے، پروفٹ۔ اچھا، آپ کی جتنی بھی جدوجہد ہے سوشل ہیومینٹیرین کاز کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ نے کیا اچیو کیا، اس سے کیا فائدہ ہوا اس کاز کے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بڑا واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی کوشش مانگی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لیکن جیسے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بس اپنا
پبلسٹی کے چکر میں آپ اس ملکوں کے چکر لگاتے ہیں, تصویریں شیئر, ویڈیو شیئر کرتے رہے, اس کا کوئی مطلب کوئی ٹھوس کوئی اس کا فائدہ کوئی پہنچ سکا ہے؟ اس کا فائدہ سب سے پہلے آپ وٹنس ہیں, جب برسٹل میں برما کا پروٹیسٹ ہوا, یو کے اور یورپی یونین نے 150 ملین پاؤنڈ کی جو اون ریکارڈ ایڈ جو تھی برما کی آرمی کو وہ کینسل کی. اس کے بعد ابھی امن ہے, آپ دیکھ لیں. اس میں آپ کا کیا کردار؟ ہمارا سارا, اگر ہم دیکھیں نا, اگر احتجاج نہ ہوتا 200 بندوں کی پرمیشن لے کے ہم 40,000 بندے برطانیہ پارلیمنٹ اور برما ایمبیسی کے باہر لے کے نہ جاتے. چلے آپ مطمئن ہیں اپنی کوشش سے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے, نہ ہی آپ لوگوں کی اسپانسرشپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنے خرچے پہ. میں جواب دے نہیں ہوں نا جی, جواب دے نہیں ہوں میں اپنے بچوں کو ہاں میں اپنے بچوں کا حق یتیم بچوں کو دیتا ہوں. میرے اگر بچے میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں, میرا بیٹا ہے رانا یزار سیف علی خان, تو میں ترکی گیا ہوا تھا, تو اس کے بعد پاکستان چلا گیا, تو 3 مہینے کا میرا وزٹ تھا. تو جب میں واپس آیا تو اس نے میرا پاسپورٹ پکڑا اور لے کے بھاگ گیا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, 6 سال کا. اس نے کہا پاپا کہ میں آپ کا پاسپورٹ نہیں دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ بہت زیادہ ہالیڈے کرتے اور آپ مجھے ہالیڈے پہ نہیں لے کے جاتے, اب آپ نہیں جاؤ گے. تو بچہ ہے, اس کی سوچ بچکانہ تھی. تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا, تو اس میں ایک وہ شام کا بچہ ہے جو دریا پہ فوت ہو گیا تھا, ریڈ جرسی پہنے ہوئے. تو میں نے اس کو وہ تصویر دکھائی. میں نے کہا بچہ, یہ ایک بچہ جو دریا میں پانی میں ڈوب کے مرا ہے صرف اس لیے کہ یہ اچھی زندگی چاہتا تھا, میں ایسے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جاتا ہوں. تو اس کے بعد میرے بچے نے مجھے ہگ کیا اور مجھے ایک لیٹر لکھا کہ پاپا آپ دوبارہ کسی بچے کو مرنے نہ دینا. بچے میرے سمجھ گئے ہیں, بیگم میری سمجھ گئی ہے. اب اللہ مجھ سے خوش ہے, میرے لیے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ رانا بشارت علی خان صاحب. آپ آج کا سیشن آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا اور بہت ہم نے کڑوی باتیں بھی کی, اچھی باتیں بھی کی. جتنے سوال ہمارے ذہن میں تھے, آڈینس نے ہمیں کہا تھا آپ کے لیے, وہ سارے ہم نے آپ سے پوچھے, ان کے جواب بھی لیے. ناظرین, آج کا سیشن رانا بشارت علی خان صاحب کے ساتھ ان کی اپنی لائف سٹوری, ان کی زندگی پر تھا. اس میں ہم نے جو ہمارے ذہن میں سوال آئے, جو ہمیں آڈینس کی طرف سے سوال ملے, ہم نے سارے بغیر کسی لوازمات کے سارے سوال ان سے پوچھے اور ان کے جواب لیے. اب آپ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں. اور ایک ایسا شخص جو پوری دنیا میں گھوم رہا ہے, آواز اٹھا رہا ہے اور اس کی وہ سیٹسفائی ہے اپنی زندگی سے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. بے شک ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلف پروجیکشن بھی ہوتی ہے, وہ بہتر ہے یا ایک دوسرا شخص کے جو اپنے صوفے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اپنی فیملی کو کے لیے کام کر رہا ہے, پیسے کما رہا ہے اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو دونوں طرح کے شخص ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, رانا بشارت علی خان یا دوسرا شخص جو اپنے گھر میں صوفے میں کمبل کے اندر بیٹھا ہے اور اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے. اگلے پروگرام میں پھر کسی شخص کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.